الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی اسلامیات کے ٹیچر مس صبا اسلم ہوں۔ میں آپ کو 6 کلاس کی اسلامیات کا لیسن پڑھاؤں گی جس کا نام ہے ریاست مدینہ کا استحکام۔ اس میں ہم پڑھیں گے جہاد کے بارے میں اور غزوہ بدر کے بارے میں۔ غزوہ بدر کے کیا اسباب تھے، غزوہ بدر کے کیا واقعات تھے، اس سے کیا نتائج برآمد ہوئے، جہاد کا کیا معنی و مفہوم ہے، جہاد کی فرضیت اور فضیلت کے بارے میں، غزوہ اور سریہ کے باہمی فرق کو جان سکیں گے اور غزوہ بدر کے بارے میں تفصیل سے ہم پڑھ سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم جہاد کے معنی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا۔ شریعت میں جہاد سے مراد اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جان و مال سے کوشش کرنا ہے۔ معاشرے سے ظلم و بربریت کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششیں جہاد کہلاتی ہیں، خاص طور پر جب اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں، لوگوں کو احکام اسلام پر عمل کرنے کا حکم نہ دیا جائے، حق نہ دیا جائے اور انہیں اپنے رب کے بندگی سے روکا جائے تو جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ گویا جہاد کا مقصد معاشرے میں امن و سلامتی کا قیام اور مظلوموں کی مدد ہے۔ جہاد ایک عظیم الشان عبادت ہے جس میں مسلمان اپنا مال، اپنا وقت، صلاحیت، حتیٰ کہ اپنی جان تک دین کی سربلندی اور حفاظت کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ نبی اکرم خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے جو سوال کیا گیا کہ افضل ترین عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو کفار کی سازشوں اور ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاد کا حکم نازل فرمایا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے کفار مکہ کے ساتھ ساتھ مدینہ طیبہ کے یہودی اور دیگر اسلام دشمن بھی سخت پریشان تھے۔ وہ کسی طور پر بھی مسلمانوں کو طاقتور ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے کئی جنگیں لڑیں جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق نمایاں ہیں۔ ان غزوات میں کافروں نے اسلام کے خلاف اپنی تمام کوششیں صرف کی۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، جبکہ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت تو نہ فرمائی لیکن اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کے لیے بھیجا۔ تو جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا۔ شریعت میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا روپیہ پیسہ، اپنا گھر بار، سب کچھ اسلام کی راہ میں قربان کر دینا۔ معاشرے میں ظلم ہو رہا ہو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے عملی کوششیں کرنا، یہ سب جہاد کہلاتی ہیں۔ معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے آپ جو کوشش کرتے ہیں وہ بھی جہاد ہوتی ہے۔ اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں، لوگوں کو نماز نہ پڑھنے دی جائے، روزے کی حالت میں لوگوں کو تنگ کیا جائے، اسلام کے احکام پر آزادی کے ساتھ عمل نہ کرنے دیا جائے، اللہ کے بندگی سے روکا جائے، تو ان تمام معاملات میں جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ جہاد کا مقصد ہے کہ معاشرے میں امن و سلامتی کو فروغ دیا جائے اور مظلوموں کی مدد کی جائے۔ یہ ایک بہت عظیم الشان عبادت ہے جس میں مسلمان اپنا مال، اپنا وقت اور یہاں تک کہ اپنی جان بھی اللہ کے کلمے کو، لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سے جب یہ سوال کیا گیا کہ افضل ترین عمل کون سا ہے، سب سے زیادہ اجر و ثواب کا حامل کون سا عمل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، امن و امان کے لیے، سلامتی کے لیے، راستے سے جو روڑے اٹکائے جا رہے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے ایک مسلمان جس بھی طرح سے، جس بھی انداز میں، جس بھی حد تک کوئی کوشش کرتا ہے وہ ساری جہاد کے زمرے میں آتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں آباد رہے،
آپ وہاں پہ مقیم رہے۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے۔ آپ کی 13 سالہ مکی زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات پیش آئے، آپ کو بہت ساری تکلیفیں دی گئیں، آپ کے خلاف سازشیں کی گئیں، اسلام قبول کرنے والے اولین مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا گیا، ہر طرح سے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو، نبی پاک کو تنگ کیا گیا۔ ان تمام معاملات میں آپ نے بہترین انداز میں اللہ کے حکم سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، آپ نے بھی اور آپ کے پیارے صحابہ کرام نے بھی۔ اور جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو مدینہ آنے کے بعد بھی مسلمان اور نبی پاک ان کافروں کی سازشوں سے، ان کے ظلم و ستم سے بچ نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انہی کفار مکہ کے ساتھ، انہی یہودیوں کے خلاف جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، ان سب کے خلاف اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم نازل فرمایا۔ کیونکہ یہ جو سارے یہودی تھے اور یہ اسلام دشمنی رکھنے والے لوگ تھے، یہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کو طاقتور ہوتا دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ کئی جنگیں لڑیں، جن میں غزوہ بدر شامل ہے، غزوہ احد شامل ہے، غزوہ خندق شامل ہے، غزوہ تبوک ہے، غزوہ موتا ہے۔ ان غزوات میں کافروں نے اسلام کے خلاف اپنی تمام کوششیں صرف کی۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے، لیکن صحابہ کرام کو آپ نے، صحابہ کرام کی رہنمائی میں آپ نے دیگر مسلمانوں کو جنگ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ آج ہم پڑھیں گے غزوہ بدر کے بارے میں۔ غزوہ بدر کا معرکہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مدینہ کے قریب بدر نامی علاقے میں میدان میں ہوا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے سپہ سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور کافروں کی قیادت ابو جہل کے پاس تھی۔ اس غزوہ میں اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو شاندار کامیابی نصیب ہوئی۔ یہ غزوہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو پیش آیا، ہجرت کا دوسرا سال تھا، اور مدینہ منورہ کے پاس بدر نامی علاقے میں میدان میں یہ غزوہ پیش آیا۔ مسلمانوں کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے سربراہ تھے، کمانڈر تھے، اور کافروں کی طرف سے قیادت ابو جہل کے پاس تھی۔ اس غزوے میں بڑی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرمائی۔ اسباب پڑھتے ہیں اب۔ ہجرت مدینہ کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، اور یہ بات مشرکین مکہ کو کسی صورت گوارا نہ تھی۔ وہ ہر صورت اسلام کی شمع کو بجھانا چاہتے تھے۔ مشرکین کی یہ سوچ غزوہ بدر کا بنیادی سبب تھی۔ مکہ مکرمہ سے جو راستہ شام جاتا تھا وہ مدینہ منورہ کے قریب تھا اور مسلمانوں کی رسائی میں تھا۔ اس راستے سے مکہ والوں کی تجارت اور معیشت وابستہ تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر مسلمانوں نے یہ راستہ بند کر دیا تو مکہ مکرمہ کی تجارت ٹھپ ہو جائے گی، لہٰذا وہ کسی صورت مسلمانوں کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس صورتحال کے پیش نظر قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دیں اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے گرد بسنے والے قبائل سے مختلف معاہدے کیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ جو قافلہ شام جائے گا اس سے جو آمدنی اور نفع حاصل ہوگا اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ ابو سفیان کو اس قافلے کا قائد مقرر کیا گیا۔ ابو سفیان کا یہ قافلہ جب ملک شام سے واپس آ رہا تھا تو اس کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ قافلہ راستے میں ہی لوٹ نہ لیا جائے، چنانچہ اس نے ایک قاصد کو مکہ مکرمہ بھیج کر امداد طلب کی۔ اس پر 1000 کافر جنگجوؤں کا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہو گیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، اور یہ بات مشرکین مکہ کو کسی صورت بھی گوارا نہیں تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اسلام کی شمع کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیں۔ غزوہ بدر کے پیچھے سب سے مین سبب، سب سے بڑی وجہ، بنیادی وجہ یہی تھی۔ اور دوسرا، انہیں اپنی تجارت ٹھپ ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ کسی صورت مسلمانوں کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔
اور وہ یہی چاہتے تھے کہ اسلامی ریاست کو ختم کرنے کی کوششیں تیز کی جائیں۔ انہوں نے اپنے آس پاس کی آبادیوں میں مقیم دیگر غیر مسلم قبائل کے ساتھ معاہدے کیے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ جو قافلہ تجارتی قافلہ کا ان کافروں کا جو تجارتی قافلہ ملک شام جائے گا، وہاں سے ان کو جو آمدنی اور منافع ہوگا، اس سارے منافع کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی تیاریوں میں استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے 1000 کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ واقعات: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا، سب نے جانثاری کا یقین دلایا۔ مشاورت کے بعد مجاہدین کو تیاری کا حکم ہوا۔ شوق شہادت و جذبہ جہاد سے لبریز صحابہ کرام کی کل تعداد صرف 313 تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کی طرف اس حال میں بڑھے کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار نہیں تھے۔ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ ان کے مقابلے میں ابو جہل کی قیادت میں کفار کا 1000 کا لشکر سر سے پاؤں تک آہنی لباس میں ملبوس تھا۔ ان کے پاس 100 گھوڑے، 600 زریں اور سینکڑوں اونٹ تھے۔ وہ اس خیال میں تھے کہ صبح ہوتے ہی ان مٹھی بھر مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات بھر قریش کا لشکر عیاشی اور بدمستی کا شکار رہا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ سے مسلمانوں کی مدد و نصرت کی دعا مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو موسلا دھار بارش برسا دی، جس سے مسلمانوں کی طرف ریتلی زمین سخت ہو گئی اور کافروں کی چکنی مٹی والی زمین کیچڑ میں تبدیل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ کی طرف سے جنگ کرنے کی اطلاع موصول ہوئی اور جب آپ کو یہ خبر دی گئی کہ کافر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے تمام صحابہ کو جمع کیا اور تمام صحابہ نے اپنی جانیں، اپنا مال اسلام کے لیے خرچ کرنے کے لیے آپ کو یقین دلایا۔ مشاورت کرنے کے بعد مجاہدین کو تیاری کرنے کا حکم ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں 313 کا لشکر تیار ہوا اور کافر فوج کے پاس 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے اور 1000 کا لشکر تھا جو سر سے پاؤں تک آہنی لباس میں ملبوس تھا اور وہ مکمل تیاری کر کے آئے تھے۔ 100 گھوڑے ان کے پاس تھے، 600 زریں تھیں اور سینکڑوں اونٹ تھے، اور وہ اسی خیال میں تھے کہ جیسے ہی صبح ہوگی وہ ان مٹھی بھر مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، لیکن اگلی صبح اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ساری رات ان کافروں کا لشکر اپنی عیاشیوں میں اور بدمستیوں میں مصروف رہا، اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مسلمانوں کی مدد و نصرت کی دعا کرتے رہے۔ اس رات اس قدر شدید موسلا دھار بارش شروع ہوئی جس سے مسلمانوں کی طرف والی ریتلی زمین سخت ہو گئی اور کافروں کی طرف والی جو زمین تھی وہ ساری کیچڑ میں تبدیل ہو گئی۔ اس جنگ کی ابتدا میں کفار مکہ کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع مردی سے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا اور ان تینوں کافروں کو، عتبہ کو، شیبہ کو اور ولید کو، تینوں کو جہنم واصل کر دیا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ کی غیبی مدد سے مسلمانوں کو دلیری اور ایمانی جذبے کے ساتھ مسلمانوں نے کافروں کا مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ ان فرشتوں نے اگلی پہلی صفوں میں کھڑے ہو کر ان کافروں کے خلاف جنگ لڑی اور اس سارے لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ کافروں کے سردار ابو جہل کو بھی اس جنگ میں قتل کر دیا گیا، اور اس جنگ میں 2 نوعمر مجاہدین حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری سے، جوان مردی سے ابو جہل کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور اس کو جہنم واصل کیا۔ اس جنگ کے اختتام پر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ ان میں جو فدیہ دے سکتے تھے انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا گیا۔ جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے انہیں یہ کہا گیا کہ وہ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ ہے۔ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کافر مارے گئے، اور تقریباً اتنے ہی کافروں کو قیدی بنا لیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ مشورہ کیا۔ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان قیدیوں میں سے جو فدیہ دے سکتے ہیں وہ معاوضہ پیسے ادا کر کے وہ آزاد ہو جائیں اور وہ واپس جا سکتے ہیں مکہ مکرمہ، اور وہ جو فدیہ نہیں دے سکتے، جو غریب ہیں، وہ پڑھے لکھے اگر ہیں تو وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، اور پھر ایک خاص مدت کے بعد ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اور اس دوران انہی قیدیوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ نے بہترین حسن سلوک کا اظہار کیا، اور ان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بہت سارے قیدیوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ اب ہم نتائج کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو فتح عطا فرمائی۔ غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کافر مارے گئے، جن میں سے ان کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ اتنی ہی تعداد میں کافروں کو قیدی بھی بنایا گیا۔ اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی خاص مدد فرمائی۔ اس سے مسلمانوں کو اللہ کی ذات پر یقین اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ غزوہ بدر میں شکست سے کافروں کا زور ٹوٹ گیا اور ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ کافر قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک سے اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا تعارف سب لوگوں کو کروا دیا گیا۔ غزوہ بدر میں کامیابی سے مسلمانوں کے ایک قوت ہونے کا تاثر پورے عرب میں پھیل گیا اور اسلامی دعوت کو قبولیت حاصل ہوئی، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگوں کو خبر ہوئی کہ مسلمانوں کے قلیل لشکر نے کافروں کے ایک کثیر لشکر پر غلبہ پا لیا، تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی بہت زیادہ عزت اور شہرت میں اضافہ ہوا، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی طرف سے ایک قوت ہونے کا تاثر پھیل گیا، اور اس سے اسلام کے دعوت و تبلیغ کے معاملات پہلے سے بھی زیادہ آسان ہو گئے۔ اب ہم MCQs پڑھتے ہیں۔ غزوہ بدر ہوا 2 ہجری میں، 3 ہجری میں، 4 ہجری میں یا 5 ہجری میں؟ درست جواب ہے 2 ہجری۔ بدر کا میدان ہے جدہ کے قریب، مدینہ کے قریب، طائف کے قریب یا مکہ کے قریب؟ درست جواب ہے مدینہ منورہ کے قریب۔ غزوہ بدر میں کافروں کا سپہ سالار تھا عبداللہ بن ابی، عمرو بن عبدود، ابو جہل یا ابو سفیان؟ درست جواب ہے ابو جہل۔ ننھے مجاہدین میں حضرت معاذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قتل کیا امیہ بن خلف کو، ابو لہب کو، ابو جہل کو یا ابو سفیان کو؟ درست جواب ہے ابو جہل کو۔ پڑھے لکھے کافروں کا فدیہ مقرر ہوا 10 غلام، مسلمان بچوں کی تعلیم 100 اونٹ یا 1000 درہم؟ درست جواب ہے مسلمان بچوں کی تعلیم۔ آپ کو چاہیے بیٹا اب آپ اس لیسن کو اچھی طرح مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں، اور اس سلسلے میں یونیک کے نوٹ سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔